دوستو کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بڑے آفیسر کو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو یا کسی بھی طرح کا منسٹر ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو، کوئی اس کو جوتی یا چپل کے ساتھ مار سکتا ہے؟ بالکل نہیں سوچ سکتے۔ جو مارے گا اس کو اس کا انجام بھی پتہ ہوگا۔ کیوں نہیں مار سکتے؟ کیونکہ وہ بندہ، وہ آدمی اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں ایک بڑا رتبہ رکھتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بچے بھی اپنی ذات میں ایک مکمل شخصیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو اسی عزت کے لائق سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک بڑا انسان یا ایک نارمل انسان سمجھتا ہے۔ ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ والدین بچوں کو جوتی یا چپل کے ساتھ ایسے مار دیتے ہیں کہ جیسے یہ تو بچہ ہے۔ اچھا، ایک بڑے آدمی کو آپ جوتی یا چپل کے ساتھ ماریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو اریسٹ کروا دے گا، آپ کو سزا دلوائے گا، یا خود مارے گا آپ کو ہاتھوں سے، کچھ بھی کرے گا۔ ایک بچے کو آپ جوتی یا چپل کے ساتھ ماریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے گا۔ کیوں؟ ایک بڑے آدمی نے احتجاجاً آپ کو قید کر دیا، آپ کو سزا دلوائی، لیکن بچہ بھی احتجاج کر رہا ہے۔ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دلا سکے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو قید کروا سکے۔ وہ احتجاج میں رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا ہے یا احتجاجاً آپ کو اریسٹ نہیں کروا رہا تو اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کو تکلیف اسی بات کی ہوئی ہے، اس کا بازو ٹوٹا نہیں ہے، اس کے ہاتھ زخمی نہیں ہوئے، لیکن اس کو جو چوٹ لگی ہے وہ اس کی عزت نفس پہ لگی ہے۔ وہ روتا اس لیے ہے کہ وہ اس دن اپنی ذات کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئرز بنے، سلطان محمود غزنوی بنے، ارطغرل غازی بنے۔ کیا کسی بڑے رتبہ رکھنے والے انسان کو کبھی کوئی جوتے سے مارتا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیوں مارتے ہیں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ پاکستان میں آپ سکولز میں دیکھیں، ایک بچے کو 18 سال کے بچے کو، 12-14 سال کے ایون کے بچوں کو اپنے 20 کلاس فیلوز کے سامنے مرغا بنوا دیا جاتا ہے۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اپنے اس کے ہم عمر لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ کیا وہ اپنی عزت نفس کو اس طرح سے قائم رکھ پائے گا اس کے بعد؟ وہ تو خود اپنی ذات کے سامنے کیا، وہ بلکہ 20 لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ مجھے افسوس اس بات پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہماری کلاس میں مجھ سے بڑے لڑکے ہوتے تھے اور ان لوگوں کو 25 لڑکوں کے سامنے مرغا بنا دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کوئی انکار کر دیتا تھا کہ میں نہیں پکڑوں گا کان یا میں مرغا نہیں بنوں گا، اس کو پھر ایسے بنایا جاتا تھا کہ مطلب پھر جو اس کی پہلے جو اس کی تذلیل ہونی تھی وہ اس سے دگنی اس کی تذلیل ہو جاتی تھی۔ مطلب جو رہی صحیح اس میں تھوڑی سی جو اکڑ ہوتی ہے جو کہ ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک آزاد قوم ہیں، اگر آپ ایک آزاد آدمی ہیں اور اگر آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ اکڑ ضروری ہے۔ وہ اکڑ وہ نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی بات پہ، وہ بچہ آپ کے لیے شاید آپ اسے سزا میں 10 دفعہ اسائنمنٹ دیں تو وہ کر کے آئے گا۔ آپ اسے سیٹ اینڈ سٹینڈ کہیں گے تو 100 مرتبہ کرے گا۔ آپ اسے ماڈرن طریقے سے سزا دیں گے تو وہ آپ کے لیے کر لے گا۔ کان نہ پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ اکڑ ہے، وہ سیلف رسپیکٹ کا کچھ قطرہ ہے کہ جسے وہ اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے، جو اسے کل بڑا آدمی بنائے گا، جو کل اسے ارطغرل بنائے گا یا اسے غازی بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا، جو اسے ایک آزاد آدمی محسوس کروائے گا۔ لیکن وہ قطرہ بھی نہیں چھوڑتے ہمارے استاد، اس کو سر سے پکڑ کے ایسے جھکا کے اس کے پچھواڑے پہ مارتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری عزت۔ جن درسگاہوں میں آپ کو عزت دینی چاہیے، آپ کو ایک بڑی شخصیت بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ آپ میں رہی صحیح عزت بھی آپ کی جو ہے نا مٹا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات ذاتی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے
اختلاف ہو، اور بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اساتذہ کو بھی اساتذہ کی ضرورت ہے، اساتذہ کو بھی بہت ساری یہ بھی چیزیں سیکھنے. میں اپنے آپ کو اپنے کسی استاد کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں سمجھتا، میرے لیے وہ بہت ہی محترم ہیں، لیکن بحیثیت اسٹوڈنٹ میں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے طالب علموں کو اس طرح سے ذلیل مت کیا کیجیے. اسی مختصر بات کے بعد میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.